دیکھیں، ہارٹ اٹیک کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ پاکستان میں اس کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے۔ اچھا، اس کا تعلق سٹریس کے ساتھ بھی ہے، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ذہنی طور پہ دباؤ بہت ہے، اور ذہنی انزائٹی بہت ہے، ڈپریشن بہت ہے، معاشی طور پہ مالی طور پہ لوگوں کا غیر مستحکم ہونا اس کی ایک مین وجہ ہے، اور اس کے بعد ہماری خوراکوں کے اندر جو غیر معیاری چیزیں اس کا استعمال کثرت سے ہے، اور پھر ہمارے یہاں جو ہے نا بے اعتدالی کے ساتھ بے احتیاطی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ٹائم کے مطابق کھانا نہیں کھاتے، سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے، اور سنت ہم شریعت مطہرہ کے برخلاف اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہارٹ اٹیک کا باعث ہیں، اور اس کا مین یہی ہے کہ دل کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں، اور اس کی مین وجہ کولیسٹرول ہے، اس کی مین وجہ ٹرائیگلسرائڈ ہے، ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل کا عدم توازن ہے۔ یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے ان تمام چیزوں میں اب آپ چکنائی بری عمل دخل رکھتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں لوگ پہلے وقتوں میں پودینے کی چٹنی کا اہتمام کرتے تھے، خون کو پتلا کرتی تھی، تو وہ اب آپ دیکھیں اب کیچپ آ گیا اس کی جگہ۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نیچرل قدرتی ہوتی تھی، اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے فارمی چیزوں نے اور سنتھیٹک چیزوں نے لے لی ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہماری یہ بیماریوں کا باعث ہے، ہارٹ اٹیک فیلئر کا باعث ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب رات کو نوجوان ہیوی میل لے کے چپ سوتا ہے اور وہیں پہ کھایا اور وہیں پہ لیٹ گیا ٹی وی دیکھ کے، تو وہ سب سے بڑا سبب ہے ہارٹ اٹیک کا۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ واک وہ کرتا ہے جو بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ واک اس کے لیے ضروری ہے۔ واک کا یہ تقاضا ہے کہ حفظ ما تقدم آنے والی بیماری سے آپ بچ سکیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جتنے لوگ واک کریں وہ بزرگ ہیں، جوان واک ہی نہیں کر رہا۔ تو جو جوان واک کرے گا تو انشاءاللہ وہ لمبی عمر بھی پائے گا، اور وہ یہ ہارٹ اٹیک جیسے مضر امراض سے بھی بچے گا۔ اس کی مین علامت یہ ہے کہ جب آپ کو لیفٹ سائڈ پہ، ضروری نہیں کہ اگر آپ کو درد ہو یا گیس ہو تو آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زیادہ تر مور دین 70% لوگوں کو معدے کے مرض کی وجہ، چونکہ جو فوم معدہ ہے، معدے کا منہ جو ہے نا وہ دل کی طرف ہے، اور معدے کے اندر اگر السر ہوگا، پیپٹک السر ہے، گیسٹرک السر ہے، ڈیڈینل السر ہے، تو وہ تمام گیسز دل کے پردوں کو چھوتی ہیں، وہاں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور گیسز بھی رکتی ہیں۔ تو یہ ایک معالج ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا، اگر تو آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں وہ نبض دے کے بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہیں یا معدے کا مسئلہ ہے۔ یا رات کے ٹائم جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایسی تکلیف ہو جائے تو احتیاطاً آپ خون پتلا کرنے والی کوئی بھی چیز، اسپرین ہے، ڈسپرین ہے، لوپرین ہے، وہ گولی گھر میں رکھیں، وہ کھا لیں۔ اور اس میں یہ کہ آپ زور زور سے کھانسیں اگر آپ کو پین ہو رہی ہے۔ اچھا، میں ایک اور نشانی بتا دوں، ایک درد ایسی ہوتی ہے جو درد ہوئی ہے اور کچھ دیر بعد کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی، پھر دوبارہ چڑھ گئی ہے، یہ معدے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو مسلسل درد رہتی ہے نا، مسلسل، وہ درد ہارٹ کو انڈیکیشن کرتی ہے۔ تو مسلسل درد میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہارٹ کی درد جو ہے نا بازو میں تک آتی ہے، اور یہ جبڑا آپ کا کھنچنا شروع ہوتا ہے۔ اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، شوگر کے پیشنٹ ہے، ان میں ہارٹ اٹیک ہمیشہ بیک لوب آف ہارٹ سے ہوتا ہے، وہ پیچھے سے بیک سائڈ سے، شولڈر کی بیک سائڈ سے انہیں پین ہوتی ہے۔ یہ ساری علامات ہیں، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے معدے کی ہو یا ہارٹ کی ہو، اگر آپ کو جیسی درد محسوس ہوئی ہے آپ فوری طور پہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں جائیں، تاکہ فوری انویسٹیگیشن سے یہ کنفرم ہو سکے کہ آپ معدے کے مرض میں مبتلا ہیں یا ہارٹ کا کوئی انیشلی آپ کو ایشو ہے۔ مرد چونکہ تفکرات، فکر اور ذمہ داریوں کا منبع ہوتا ہے، اور اس کو فکر ہوتی ہے۔ عورت ٹھیک ہے، عورت کے میں بھی اللہ نے ذمہ داریاں بچوں کی، عیالداری کی رکھی ہیں، لیکن جو مرد کے اوپر فکر ہے کہ مہینے کا جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس نے گھروں کا کرایہ، بل اور بچوں کی فیسیں، جب آپ کے ملک کے اندر ایک غریب آدمی کی تنخواہ اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گھر کا اچھے طریقے سے گزارا کر سکے، تو یقیناً پھر مرد ہارٹ فیلئر کے شکار ہوں گے۔ دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمارے پاس سنت کے مطابق ایک مربع ہے جس کو بہی کا مربع کہتے ہیں، سفر جل، اس کا استعمال کثرت سے کیا جائے۔ دوپہر میں کھانے میں وائٹ اونین، سفید پیاز، دل کے امراض سے آپ کو بچاتا ہے۔ اور ہر کھانے کے بعد پودینے کی چٹنی، پودینے کی چٹنی وہی ہے جو گھروں میں پرانے ہمارے بزرگ تیار کرتے تھے، جس میں آپ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، اجوائن، زیرہ سفید اور نمک حسب ذائقہ ڈال کے وہ بنائیں، اور وہ ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ کھائیں، تو انشاءاللہ آپ دل کی نالیاں بھی کھلیں گی، آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ دل کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمارے پاس قرابہ دینی طور پہ ایک معجون ہے، اس کا نام ہے معجون چوب چینی۔ معجون چوب چینی، جن لوگوں کو دل کی نالیوں میں بلاکیج ہے، انجائنا کا ایشو ہے، وہ 1 ٹی اسپون صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ دل کے جو نالیاں وہ بھی کھلتی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ارجن کی چھال، ارجن ایک درخت ہے، اس کی چھال کا کہوہ پینے سے اور دارچینی کا کہوہ پینے سے اور سندل کا کہوہ پینے سے بھی حفظ ما تقدم دل کی جملہ امراض سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔